انسان قبر سے نکل کر کہاں آتا ہے؟ حشر کے میدان میں آتا ہے۔ حشر کے میدان میں بے نمازی کی دو سزا ہے۔ جو حشر کے میدان میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دو سزا ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ سورہ قلم میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق، کل اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے۔ اللہ اپنا پنڈلی کھولیں گے۔ کیسا ہے اللہ کا پنڈلی؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے جیسا اللہ کا پنڈلی ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے، تمام لوگوں کو حکم دیا جائے گا اے لوگو تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمام لوگ، لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کریں گے۔ وہ کون لوگ ہی؟ جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کرے، وہ کوشش کرے گا، کیونکہ پورے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا والے جو مسلمان جو نمازی تھے اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا، لیکن کوشش کرے گا، کیونکہ شرم کے مارے پوری دنیا والے پورے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، یہ بے نمازی سجدہ نہیں کر رہا۔ خاشعۃ ابصارہم، قرآن کہتا ہے شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا بے نمازی۔ کوشش کرے گا لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اسے کہا جائے گا تو دنیا میں صحیح سالم تھا لیکن پھر بھی تو نماز نہیں پڑھا۔ سب کے سامنے بے نمازی حشر کے میدان میں شرمندہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد بے نمازی کی ایک اور سزا حشر کے میدان میں، ابن حبان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یحافظ علیہا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، لم یکن لہ برہان ولا نجات، وہ جہنم سے بھی نہیں بچے گا، لیکن حشر کے میدان میں کس کے بازو کھڑا رہے گا؟ کس کے بازو؟ بے نمازی حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ اُبَيِّ بن الخلف، فرعون کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا۔ فرعون معلوم ہے نارے جہنم میں داخل ہوگا، اس کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا۔ پسند کریں گے ہم لوگ؟ نہیں۔ تو نماز پڑھو۔ کتنے لوگوں کی جو بے نمازی ہیں، کیا وہ پسند کریں گے فرعون کے بازو کھڑا رہے، حامان کے بازو کھڑا رہے؟ نہیں، یہ تمام لوگ فرعون، حامان، ابی بن الخلف، یہ جہنمی ہیں، ان کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا۔ تو اسی وجہ سے نماز کی پابندی کرو۔ ایک بات، جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا، آج تک تھا بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا تھا، جو بھی ہے سچے دل سے توبہ کرے اللہ ذوالجلال کے دربار میں، سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ شرک جیسے گناہ کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تو بے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن سچے دل کے ساتھ۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، اس کے بعد فرض نماز آپ پڑھے لیکن نفل نماز زیادہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کئی نمازیں آپ نے چھوڑی۔ اہل علم نے کہا کہ جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا، اگر اب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے بعد اسے دو کام کرنا ہے، ایک فرض نماز کی پابندی ہمیشہ، دوسرا نفل نماز زیادہ پڑھے۔ کیوں؟ نفل نماز جو اس کی کوتاہی ہے، اس سے پہلے جو فرض نماز جو چھوڑا ہے اس کی بھرپائی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ایک مسلمان ہمیشہ نماز کی پابندی ہو۔ اگر بے نمازی حشر کے میدان میں فرعون کے بازو کھڑا رہے گا تو آخر کہاں جائے گا بے نمازی؟ جہنم، جیسا کہ اللہ نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں ہم لوگ ہوں گے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے۔ ہم لوگ جنت پہ بیٹھے رہیں گے، جنت پہ چھوٹی سی کھڑکی ہوگی، ہم اس کھڑکی سے کھولیں گے تو ہم کو جہنمی نظر آئیں گے۔ جنت پہ بیٹھ کر ہم جہنمیوں سے بات کریں گے، کیا پوچھیں گے جہنمی سے؟ کیا سوال ہوگا ہمارا جہنمی سے؟ ما سلککم فی سقر، اے جہنمی بتاؤ اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں تم جہنم میں داخل ہوئے؟ تو جہنمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب تھا جہنمی کا، پہلا جواب جہنمیوں کا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان نماز کی پابندی کرے۔